لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی، معزز دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی عام موضوع کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ عام موضوع ہے کہ نبوت اور رسالت کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، اللہ کے ہاں اس مرتبہ اور مقام کی کتنی عظمت ہے۔ تو اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ نبوت و رسالت اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا ایک چناؤ ہے۔ تو جس طرح آپ دیکھیں کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، موجود اشیاء جتنی ہیں، تو ان میں عناصر ہیں، تو عناصر میں مراتب ہیں، کوئی افضل ہے، کسی کا درجہ کم ہے۔ پھر آپ پتھروں کو دیکھیں، جمادات کو دیکھیں، تو ان میں بھی یہ درجہ بندی قائم ہے۔ بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ کسی کام کے نہیں، اور بعض پتھر اتنے قیمتی کہ بادشاہ ان کو اپنے تاج میں لگا کر، انگوٹھی میں سجا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ پھر آپ آئے نباتات کی طرف، تو بعض نباتات ایسی ہیں کہ وہ بغیر بیج کے اگتی ہیں، ان کا کوئی پھل نہیں، ان کا تنا نہیں، ان کا کوئی پھول نہیں۔ اور بعض درخت ایسے ہیں کہ ان کا تنا ہے، ان کے پھول ہیں، ان کے پھل ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ قرآن پاک نے اس کو شجرہ طیبہ قرار دیا ہے، کھجور کا درخت۔ اور اس طرح آگے بڑھے تو حیوانات میں بعض ایسے کہ سوائے دینگنے حرکات ارادیہ کے ان میں کچھ بھی نہیں۔ پھر آگے بڑھے، کچھ حیوان ایسے ہیں کہ ان میں انسانوں کی طرح حواس ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اور اس سے آگے کچھ جانور ایسے بھی ہیں کہ جن میں انسانی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ پتھروں میں بھی کچھ پتھر بیکار اور کچھ اتنے قیمتی کہ شاہی تاج میں لگے ہوں تو بادشاہ فخر محسوس کرے۔ اور نباتات بھی کچھ بالکل بیکار، اور کچھ نباتات ایسے کہ قرآن نے شجرہ طیبہ کے لقب سے اس کو یاد کیا ہے۔ حیوانات میں ایسے کہ بعض رینگنے کے علاوہ کسی کام کے نہیں، اور بعض حیوان ایسے ہیں کہ ان میں انسانی اوصاف پائے جاتی ہیں۔ تو اس طرح حیوانات میں، انسانوں میں بھی بعض انسان ایسے ہیں کہ ان پر درندگی، حیوانیت کا گمان ہونے لگتا ہے، اور بعض انسان ایسے ہیں کہ ان پر ملائکہ رشک کرتے ہیں۔ ملائکہ سے افضل۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کو یہ افضلیت کس نے عطا کی۔ اب کوئی نباتات چاہے کہ میں حیوان بنوں، عام پتھر یاقوت بننا چاہے، اور کوئی جانور شیر بننا چاہے، تو اس طرح ہر ایک اللہ کا انتخاب ہے
تو انسانوں میں جو افضل ہے جس کو نبوت اور رسالت کا مرتبہ عطا کیا جائے، تو دیکھیں کہ کسی بھی مرتبے کو کوئی آدمی اپنی ذہانت سے، محنت سے انجینئر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، کوئی آدمی اپنی محنت سے عالم بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، اپنی تزکیہ اور تربیت سے ولایت کے مرتبے پر فیض ہو سکتا ہے، لیکن نہ کوئی اپنی ذہانت سے نبی بن سکتا ہے، نہ عبادت سے، نہ تزکیہ سے۔ اگرچہ انبیاء ان تمام صفات کے ساتھ متصف ہیں، علم ان کا اعلیٰ، ذہانت ان کی اعلیٰ، تزکیہ میں باکمال، عبادت میں بے مثال، لیکن اس سب کے باوجود ہے اللہ کا انتخاب۔ اللہ جس کو چن لے، کوئی اپنی ریاضت سے، علمی استعداد سے، کسی طریقے سے دنیا کا کوئی مرتبہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن نبوت اور رسالت اللہ کا انتخاب ہے۔ دوسری بات ذرا توجہ کے قابل ہے کہ انسانیت کو نبوت نے کیا عنایت کیا؟ انسانیت کو انبیاء نے صحیح اور حتمی علم دیا ہے، صحیح اور حتمی علم، یقینی علم جو کسی بھی شک و شبہ سے پاک ہے۔ دیکھیں کہ انسان جب پیدا ہی ہوتا ہے کچھ چیزوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ پرندہ پیدا ہی ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے میں منہ کھولوں گا خوراک ملے گی، پھر کچھ ذرا بڑھتا ہے تو آنکھیں کھلتی ہیں، کان سے سنائی دینے لگتا ہے، لیکن یہ ذرائع بھی ایک حد تک پھر اللہ اس کو عقل دیتے ہیں، تو لیکن جو حواس سے علم حاصل ہوتا ہے اس میں بھی شک ہے، وہ علم بھی ناتمام۔ اور جو عقل کے ذریعے اور حواس کے ذریعے، عقل کے ذریعے جو بھی علم حاصل ہوا ہے وہ ناتمام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے آنکھیں دی، علم حاصل کیا لیکن ناتمام، عقل دی، علم حاصل کیا ناتمام، لیکن انبیاء کو بھیج کر جب اللہ نے علم عطا کیا تو یہ کسی بھی شک و شبہ سے پاک ہے اور صحیح علم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر زمین کی روشنی، دھوپ کی تحقیق اور ریسرچ کرنی ہو تو اس ریسرچ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ سورج کے بارے میں غور کریں، کیونکہ اس روشنی اور دھوپ کا سرچشمہ سورج ہے۔ تو اگر سورج کی تابکاری وغیرہ کے متعلق آپ صحیح تحقیق کر لیں گے تو زمین کی روشنی، دھوپ کے بارے آپ کی تحقیق صحیح ہوگی، لیکن اگر آپ سورج کو بنیاد بنا کر تحقیق نہیں کرتے تو آپ نے اپنے علم کی اکائی اور پہلا یونٹ ہی غلط رکھا ہے۔ تو انسان کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ کائنات کو بنانے والا اللہ، انسان کو پیدا کرنے والا، دنیا میں بھیجنے والا اللہ۔ تو دیکھیں کہ جس طرح سورج میں آپ دیکھیں، زمین میں دیکھیں، روشنی کے بارے میں آپ علم کی بنیاد سورج کو نہ بنائے، آپ کا علم غلط۔ تو اس طرح انسانیت اور دنیا کے بارے میں جب ہم اللہ کی معرفت کو اپنے علم کی اکائی نہیں بنائیں گے تو کائنات کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں ہمیں جو علم حاصل ہوگا، جو معلومات حاصل ہوگی وہ بالکل غلط ہوگی۔ تو انبیاء کے ذریعے مولانا ابو الحسن ندوی نے اس کی ایک عجیب مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ ایک موبائل منگواتے ہیں تو اگر وہ چائنا کا ہے یا امریکہ کا ہے
تو امریکہ نے بھی اس کے ساتھ ایک کتابچہ بھیجا ہے، چائنا نے بھی۔ تو اگر آپ کا موبائل چائنا کا ہے تو اس کو چلانے کے لیے آپ کون سے کتابچے سے رہنمائی لیں گے؟ جو چائنا سے آیا ہے۔ امریکی ہے تو اس کی رہنمائی اس کتابچے سے جو امریکہ سے آیا ہے۔ تو انسان کہاں سے آیا ہے؟ تو انسان کو چلانے کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے بھی رہنمائی اس کتاب سے ہوگی جو رسول لے کر آئے، اللہ کے پاس سے لے کر آئے۔ تو اس لیے انسانیت کا صحیح علم ہمیں انبیاء نے دیا ہے۔ انبیاء اللہ کا انتخاب ہے اور انبیاء نے ہمیں زندگی کا صحیح علم دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ انبیاء میں ایک ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہیں، سراپا اطاعت ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت ان میں ایسی رچی ہوتی ہے کہ ایک آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی ان سے اللہ کی نافرمانی، کیونکہ انبیاء ایک نمونہ بن کر آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ان کے نقش قدم کو اپنائیں۔ تو اگر وہاں غلطی ہو تو غلطی کو اپنانے کے لیے، غلطی کو پر لوگوں کو چلانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر انبیاء کا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں ان کا کتنا مرتبہ ہے کہ وہ ہر حال میں مشاہدہ میں ہوتے ہیں، اللہ کے جمال کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بادشاہ افسر بلا لے تو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ قانون کی خلاف ورزی، اس کے فرمان کو چھوڑیں گے؟ ادب و احترام میں آنکھ بھی نہیں اٹھے گی۔ تو جب انبیاء ہر وقت اللہ کے مشاہدہ میں ہیں، دیدار میں ہیں، اللہ کی عظمت ان کے آنکھوں کے سامنے ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ انبیاء سے اللہ کی نافرمانی ہو؟ یہ بھی دیکھیں انبیاء کا مقام کہ ہر وقت اللہ کی محبت، عظمت، جلال ان کی آنکھوں میں ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ کے۔ پھر اللہ ان کے اعمال کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کی زندگی کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یعنی انبیاء اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کے مشاہدہ میں ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ انبیاء سے اللہ کی نافرمانی ہو۔ تو انبیاء ایسے باکمال کہ اللہ کی عظمت کا اور اللہ کے احکام پر عمل کا وہ ایک سراپا ہے۔ پھر انبیاء دیکھیں کہ اعلیٰ ترین انسان ہے، تو یعنی اتنا مرتبہ اللہ کے ہاں ان کی اتنی عظمت ہے، تو لیکن انسان ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عظمت والی مخلوق انسان ہے۔ ملائکہ نے انسان کو سجدے کیے، ملائکہ انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے اعمال لکھنے کے لیے، انسان کی حفاظت کے لیے ملائکہ ہے۔ تو دیکھو نا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے ایک عجیب مثال دی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عام قیدی ہو نا تو اس پر کوئی محافظ نہیں رکھتے، تو لیکن اگر بادشاہ قید ہو جائے تو اگرچہ اس کو اہم کمرہ اے سی والا دیا جاتا ہے، لیکن ہزاروں فوجیں اس پر متعین کر دی جاتی ہیں، رہائش اس کو اچھی دی جاتی ہے، لیکن کتنے پولیس مین اس کے نگران۔ تو یہ انسان کی عظمت ہے کہ ملائکہ اس کے نگران اور محافظ ہے۔
شمس و قمر کس لیے بنا؟ الذی خلقکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء۔ اللہ انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جعل لکم الارض فراشا، ہم نے تمہارے لیے زمین بچھونا بنایا، آسمانوں کو ہم نے تمہارے لیے چھت بنا کے رکھ دیا۔ اتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن انسان کے لیے کیا ہے؟ اس کی چھت ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر۔ ارض و سما ہے، شمس و قمر ہے، لیکن سب کس کی خدمت کے لیے؟ سورج بڑا عظیم ہے، لیکن کائنات کا نظام اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ، لیکن انسان کی خدمت کے لیے۔ تو انسان، الانبیاء انسانیت کے اعلیٰ ترین نمونے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انبیاء کے لائے ہوئے پیغام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ان کی ابتدا میں ہمیں کامل انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔